بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ ماہنامہ ابکری کے ایک خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آئیں اس منفرد ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ بچڑے کا صدقہ، آخری سٹیج کا کینسر ختم۔ خاوند مجھ سے زیادہ عقیدت مند ہو گئے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ابکری رسالے سے تعارف ہوا، بہت پسند آیا، مستقل خریدنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے سے ایک گروپ جمعرات کے درس میں شمولیت کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تو دل میں آیا کہ ان کے ساتھ جا کر درس سننے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ اشتیاق تو بہت بڑھ گیا، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے رسائی ناممکن تھی۔ دن بدن قلبی تعلق بڑھتا چلا گیا اور ساتھ میرے خاوند بھی مجھ سے بڑھ کر عقیدت مند ہو گئے۔ الحمدللہ بچپن سے دینی تربیت ملی تھی۔ میرے والد مرحوم ایک نیک عالم انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اچھا تعارف دیا تھا، اور 5 بہن بھائیوں میں سے میں نے فاضلہ عالمہ کا کورس بھی کر لیا، اور ساتھ ہی مشغلے کے طور پہ گھر میں ہمیشہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ الحمدللہ منقطع نہیں ہوا۔ اس لیے زندگی کے نشیب و فراز ہونے کے باوجود زندگی پرسکون تھی۔ لیکن ابکری کے ساتھ تعلق کا ایک نیا اعمال کا رستہ کھلا اور زندگی کے نہایت پیچیدہ مسئلے حل ہو گئے۔ مسلسل صدقہ دینے سے بیٹی کی جان بچ گئی۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں کے بارے میں بڑی سخت آزمائشیں آئیں۔ پہلی بڑی بیٹی، جس کو 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، کو ٹیومر ہو گیا۔ عورتیں میرے پاس درس و تدریس کے سلسلے میں بہت آتی۔ ہر عورت ٹیومر کے مریضوں کے ایک ایسی خطرناک کہانی سناتی کہ جس کا انجام ہمیشہ موت ہوتی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی۔ میرا جی چاہتا کہ میرے پاس کوئی بندہ نہ آئے اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کی فریادیں کرتی رہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل برائے حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سامنے گریہ زاری کرتے رہتے، صدقات بھی اپنی طاقت کے مطابق دیتے رہتے۔ ایک بچڑا لے کر صدقہ دیا۔ میرے بھائی جان کے گھر میں میری بڑی بیٹی تھی، انہوں نے بھی 2 دفعہ بکرے کے صدقے دیے اور نقد بھی صدقہ دیتے رہے۔ بیٹی کا آپریشن ہوا، سال کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ آپریشن کا کہہ دیا، دوبارہ کروایا، پھر شعاعیں لگوانے کا مشورہ دیا، لیکن ہم نے شعاعیں لگوانے کے بجائے آپ سے وقت لے کر چیک کروایا۔ وہ آپ کی دوائی کھا رہی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس بیماری کے ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہو گئی۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی بچ جانا معجزے سے کم بات نہیں۔ یہ ابکری کے تعلق کا فائدہ مسلسل صدقات دینے کی وجہ سے ہوا۔ ٹائیفائڈ کا آزمودہ کہوا۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی کو بچپن ہی سے ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہوتا تھا، کچھ عرصے بعد دوبارہ ہو جاتا تھا۔ اس کو گجرانوالے کے مشہور ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، اس کا علاج شروع کیا۔ دوران علاج ایک دن اس کو بڑا سخت بخار ہو گیا۔ پریشان ہو گئی کہ آپ کے ساتھ رابطہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دل میں تدبیر آئی کہ فون کے ذریعے رابطہ کرتی ہوں۔ اتفاق ہوا فون پر براہ راست آپ سے بات ہو گئی۔ آپ نے جوہر شفائے مدینہ کا قہوہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ قہوہ ہی بیٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے شفا بن گیا، یعنی اس کے بعد پھر کبھی اس کو ٹائیفائڈ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے تو مفت علاج کا ایک نسخہ ہاتھ آ گیا۔ اس دن سے ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی کے لیے بخار کی دوائی نہیں خریدی۔ جیسے ہی بخار ہو بس فوراً قہوہ بنا لیتے اور مریض تندرست ہو جاتا، اور ملنے والوں کو بھی یہ نسخہ کثرت سے بتاتی ہوں۔ سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹی کے لیے اذان اور افستم والا وظیفہ بھی ملا، وہ بھی پڑھتی رہی۔ بیٹی اپنے گھر میں پرسکون ہے۔ دوسرا مسئلہ بیٹی کے لیے رشتہ نہ ملنے کا تھا۔ رشتہ داروں میں کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ باہر کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب بھی تہجد کے وقت آوازاری کا ذریعہ بنایا۔ الحمدللہ ہمیں کہیں بھی رشتے کی تلاش کرنے کے لیے جانا نہیں پڑا۔ گھر بیٹھے بہت اچھا تعلیم یافتہ اچھے شریف خاندان کا رشتہ آ گیا۔ صرف 1 مہینے میں فریضہ ادا ہو گیا۔ اپنے گھر بیٹی پرسکون اور خوش ہے۔ ایک بیٹا بھی ہو گیا جس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے۔ میرا یہ کام ہوتا ہوا دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ کیسا اچھا سبب بنا ہے۔ بچوں کو گلے پڑ گئے، میری دادی کا ٹوٹکا آزمائیے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اکثر بچوں کو گلے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ مسلسل روتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹونسلز کا مسئلہ ہو، گلا خراب ہو، کھانسی آتی ہو، پھر یہ ٹوٹکا انتہائی مفید ہے۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ جب بھی کسی بچے کو گلے پڑ جاتے ہیں تو دادی اس کے بازوں کے تیل کی خوب مالش کرتی ہیں۔ مالش اس طریقے سے کرتی ہیں کہ بازو کو سیدھا کر کے، یعنی ہتھیلی کا رخ دادی کے چہرے کی طرف ہوتا اور بازو کی کلائی تک خوب زور لگا کر مالش کرتی ہیں۔ ایک دن میں 2 سے 3 مرتبہ بچے کے گلے بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا گلا خراب رہتا، کھانسی آتی یا گلا درد ہوتا تو میرا آزمودہ ہے کہ ناک میں تیل، دیسی گھی یا ویزلین دن میں 2-3 مرتبہ
روزانہ لگائیں، 2 سے 3 دفعہ گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں یہ جتنے ٹاپک میں نے پڑھے ہیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔